اگر کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ کو اگنور کرتا ہے، تو آج یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر تصور میں اس پر پھونک مار دیں۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو اس کی تصویر پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ 5 منٹ کے اندر اندر اللہ اس کے دل کو نرم فرما دے گا، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ وہ بندہ اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا۔ جو شخص آپ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، خلل پیدا کرتا ہے، وہ خود راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یا ودود رب کعبہ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یا ودود رب کعبہ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جہاں جائے اس کی عزت ہو، ہر کوئی اس کی بات مانے، کوئی اس کے خلاف نہ جائے، ہر کوئی اس کی ہاں میں ہاں ملائے۔ تو یا ودودو کے اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی طاقتور دشمن کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آج یا ودودو کا جو خاص وظیفہ یہ رب کعبہ کا نام میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو مٹھی میں بند کرنے کے لیے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور یہ وظیفہ اللہ والوں کے اسبودہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کعبہ کے سامنے بیٹھتا ہے، جس کا نام لیتا ہے اللہ اس بندے کے دل میں محبت کا ایسا چراغ چلاتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ آج اگر آپ بھی کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آج آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی عزت کرے، ہر طرف آپ کا نام ہو، آپ جہاں جائیں لوگ آپ کا احترام کریں، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد لوگ پانی کے بہاؤ کی طرح آپ کی طرف آئیں گے، جیسے پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے، لوگ جوک در جوک آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب توجہ کیجیے گا کہ آپ نے یا ودودو کو پڑھنا کتنی بار ہے، کس وقت پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں بارہا ویڈیوز میں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتا چکا ہوں، کیونکہ بہت سے میرے بہن بھائی ایسے بھی موجود ہیں جنہیں ابھی تک وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، اور ہمارے جو عالم حضرات ہیں، ہمارے جو استاد محترم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتاؤ، کیونکہ لوگ آج کے دور میں بتاتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا ودودو کو اتنی بار پڑھ لیجیے آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ سینے کا راز آج تک کسی نے بتانے کی کوشش ہی نہیں کی، کسی نے بتانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ والے کیسے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، وہ کیسے اللہ کے حضور پیش ہوا کرتے تھے، وہ کیسے اپنے بندوں کی مرادیں پوری کیا کرتے تھے۔ آج میں آپ کو ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بتاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اگر اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، اور اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ جائے گا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ ہے، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ کوشش کریں کہ آپ یہ وظیفہ یا تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، یا نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔ یہ 3 وقت انتہائی قبولیت کے وقت ہیں،
جو آج تک نہ کبھی کسی نے بتائے ہیں۔ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، جس انسان کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتا ہے، وہ بندہ الٹے پیر آپ کے پاس آتا ہے، اللہ اس کے دل میں محبت کا ایسا چراغ چلاتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے۔ دیکھیں آج کل ہمارے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں بہت بڑھ رہی ہیں، ساس بہو کے لڑائی جھگڑے ہر دوسرے گھر کی تلقین ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ساس بہو سے تنگ آ چکی ہے تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ اگر بہو ساس کی بات نہیں مانتی، ساس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے یا گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے، تو ساس یا ودودو پڑھ کر اپنی بہو پر دم کرے، پھونک مارے، انشاءاللہ یہی بہو آپ کے قدموں میں ہوگی، ساس کی ہر بات مانے گی، بڑوں کے نقش قدم پر چلے گی، گھر کا سکون بحال ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح بہو ساس سے تنگ آ چکی ہے، ساس کے روب دبدبے سے تنگ آ چکی ہے، ساس کی سختی سے تنگ آ چکی ہے، تو یا ودودو پڑھ کر اپنی ساس کا نام لے کر یا ساس پر پھونک مارنے کی دیر ہے، انشاءاللہ ساس کا سخت دل نرم ہو جائے گا۔ یا ودودو ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ یہ پتھر کو موم کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے دشمن کو آپ کی مٹھی میں کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی ساس پر قابو پانا چاہتے ہیں، آپ اپنی دیورانی جٹھانی پر قابو پانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے تمام افراد میں اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، سب کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ دیکھیں ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل تیر سے زیادہ تیز کام کرتا ہے، جادو سے زیادہ تاثیر و طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی غلط نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو آپ اس کے غلطی کوتاہی کے خمیاسے کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو صرف نیک مقاصد کے لیے کرنا ہے۔ اسی طرح جن میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو جاتی ہے، طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات شوہر چاہتا ہے کہ طلاق نہ ہو اور بعض اوقات بیوی چاہتی ہے کہ طلاق نہ ہو، ایسے حالات میں دونوں اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ انا کی جنگ طلاق کی نوبت تک چلی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوہر آپ کی مٹھی میں آ جائے، اگر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر مٹھی میں آ جائے، شوہر چاہتا ہے کہ عورت مٹھی میں آ جائے، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ انشاءاللہ یا ودودو سے اللہ آپ کے دلوں میں اتنی محبت پیدا فرمائے گا کہ طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے محبت میں بدل جائیں گے۔ یعنی میاں بیوی میں محبت کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ عورت جس کا نام لے کر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھتی ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، رشتہ داروں سے لڑ جاتا ہے، پوری دنیا کے سامنے سٹینڈ لے لیتا ہے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یا ودودو کے کمالات اللہ والوں سے پوچھیں، قرآنی اور روحانی کتابوں سے پوچھیں، جن میں اللہ والوں نے یا ودودو کے کمالات اور معجزات بیان کیے ہیں۔ یا ودودو ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کا لفظی معنی ہے محبت پھیلانے والا، بہت زیادہ طاقتور، سخت دل کو نرم کرنے والا۔ اور یا ودودو رب کعبہ کے 99 ناموں میں سے ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا، جس کا نام لے کر پڑھتا ہے، اللہ غیب سے اس بندے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ بندہ ساری دنیا کے خلاف ہو جاتا ہے لیکن آپ کا ہو جاتا ہے، آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ آج اگر آپ بھی اپنی گھریلو مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، گھریلو ناچاکیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ساس بہو کی لڑائی سے، میاں بیوی کی لڑائی سے، رشتہ داروں کی لڑائی سے، خاندانی لڑائیوں سے، یا کسی بھی طاقتور دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پہلے پڑا ہوتا۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور عورتیں خاص ایام میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہے۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے عورتیں خاص ایام میں یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں، جس سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، اس کو تصور میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، تصویر نہیں موجود تو موبائل پر تصویر کھول لیں، اگر موبائل میں بھی تصویر نہیں موجود تو پھر تصور میں اس انسان کو لاتے ہوئے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنے اس انسان کو، شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، طاقتور دشمن ہے، آپ کا بوس ہے، آپ کا سینئر ہے، دیورانی ہے، جیٹھانی ہے، تائے چاچے مامے پھپھو کوئی بھی ہے، دوست یار رشتہ دار، صرف نیت کرنے کی دیر ہے، تصور میں اس انسان کو رکھنے کی دیر ہے، یا اس تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر یا ودودو کو پڑھنا شروع کریں۔ اور اس وظیفے کو شروع کرتے ہی آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اعتکاف سے مراد کہ جس طرح انسان اعتکاف کی حالت میں کسی سے بات نہیں کرتا، توجہ اپنے رب کی رحمت کی طرف رکھتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح آپ نے بھی اعتکاف کی نیت کرنی ہے کہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ شروع کریں۔ یا ودودو 1 بار ہو گیا، یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھتے چلے جائیں، اور رب کعبہ سے دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کو لیے پڑھتے چلے جائیں، کیونکہ آج آپ کسی انسان کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں جس کو آپ تصور میں رکھیں گے۔ جتنی توجہ سے یا ودودو پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی نرمی پیدا فرمائے گا، ایسی محبت پیدا فرمائے گا، ایسا عشق پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر راہ راست پر آ جائے گا، آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اب یا ودودو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، انسان جلد بازی میں، لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا ودودو کو محبت اور عقیدت کے ساتھ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھنا ہے۔ ڈیجیٹل تسبیح جس پر نمبرنگ آتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنی بار پڑھتے ہیں اتنا لکھا جاتا ہے، غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ والوں کے اعمال، ان میں آپ جتنی توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد پہ پڑھتے ہیں، اتنا ہی وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یا ودودو کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتے چلے جائیں، منگتا بیکاری فقیر بن کر مانگیے گا۔ یا ودودو پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، یا ودودو پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طریقے سے آپ یا ودودو یا ودودو یا ودودو کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے،
ایک پر بدی کا فرشتہ موجود ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا ودودو پڑھ کر یاد کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، آج اسے میرے نام یا ودودو کی برکات سے مالا مال فرما دو۔ پھر غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ جس کو تصور میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ جس کی تصویر پر یا ودودو کا یہ خاص عمل کرتے ہیں، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، لیکن آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے۔ اگر آپ ساس بہو کو قابو میں کرنے کے لیے، بہو ساس کو قابو میں کرنے کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، آپ کسی بھی انسان کے لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ مقصد جائز ہونا چاہیے۔ اور یا ودودو کو 100 بار پڑھتے ہوئے آپ نے رب کعبہ سے دل ہی دل میں التجا کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میں اپنے شوہر، اپنی بیوی، اپنے ساس، اپنی بہو کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے، میرے لیے عزت پیدا فرما دے۔ اللہ یا ودودو سے آپ کے تمام دشمنوں کے، آپ کے تمام مخالفین کے، آپ کے تمام جتنے بھی لوگ آپ کے خلاف ہیں، ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ لوگ ہمیشہ آپ کی عزت کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے، ہر کوئی آپ کا متی ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا، غلام ہو جائے گا۔ آج یا ودودو کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ عمل کبھی کسی کو محتاج نہیں چھوڑتا۔ اب ایک تسبیح یا ودودو کی پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ رب کعبہ کے 2 اسم اعظم پڑھنے ہیں، جسے پڑھنے کے بعد جس طرح ہر کوئی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، اس طرح مال و دولت بھی آپ کی دیوانی ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ سینے کا راز۔ یا ودودو ایک تیر سے 2 نشانے کرنا چاہتے ہیں تو یا ودودو کی ایک تسبیح مکمل ہونے کے بعد اب آپ نے یا لطیفو یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کعبہ کا وہ نام مبارک ہے جس سے اللہ آپ کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے، آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے، آپ کا رزق آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، رزق، دولت، شہرت خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے، اور رزق اتنا آتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو یا عزیزو، یا لطیفو یا عزیزو، یا لطیفو یا عزیزو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی آج فقیر بیٹھا ہے، یا لطیفو یا عزیزو کو پڑھے، اللہ فقیر کو بادشاہ بنا دے گا۔ اگر کوئی آج منگتا بیٹھا ہے، بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پڑھے۔ آج اگر آپ بے بس ہیں، مجبور ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام ہوتے رہ جاتے ہیں، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں بدقسمت ہوں، میری قسمت میں پیسہ نہیں، میرے گھر میں سکون نہیں، میری اولاد فرما بردار نہیں، آج یا ودودو کے بعد یا لطیفو یا عزیزو کو پڑھو اور رب کعبہ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگو، کیونکہ یا لطیفو یا عزیزو پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا ودودو یا عزیزو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ لیکن آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ اللہ کی ذات خزانوں کی مالک ہے، ہماری ضرورتیں لاکھوں کی ہیں، اللہ کروڑوں دینے پر قادر ہے۔ ہمارے گھر میں ضرورت ہے چند پیسوں کی، اللہ خزانے دینے پر قادر ہے۔ آج اللہ کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہو، اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہو، اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہو، تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتایا، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا، یا ودودو کے معجزات بتائے، یا ودودو کا وہ خاص وظیفہ بتا دیا جو آج تک بہت سے لوگ سینے میں دبائے بیٹھے تھے، اور خوش قسمتی سے اجازت کے ساتھ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ میں نے آپ کے حوالے کیا۔
اب یا لطیفو یا عزیزو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو یا عزیزو، یا لطیفو یا عزیزو، یا لطیفو یا عزیزو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اور 21 بار اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا لطیفو یا عزیزو پڑھتے ہوئے اگر آپ کی 21 حاجتیں ہیں، 21 مرادیں ہیں، تو یا لطیفو یا عزیزو پڑھ کر رب کعبہ سے مانگو گے تو اللہ 21 کی 21 حاجتیں بھی پوری فرما دے گا، 21 کی 21 مرادیں بھی پوری فرما دے گا، اور اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اللہ والو یا لطیفو یا عزیزو کو مکمل کرتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگے۔ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھے۔